یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں انسان نیکی کی لائن پر ہو تو وہ بہت کچھ دنیا میں کر سکتا ہے. آپ ذرا واقعات پہ غور کریں، جو کچھ دنیا میں ہوا اس کے پیچھے آپ کو جوان نظر آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تھا، قرآن کہتا ہے کہ وہ اس وقت جوان تھے. انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. اصحاب کہف کے بارے میں دیکھیے، وہ اللہ کے مقبول بندے تھے. ان کے بارے میں فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. وہ بھی نوجوان تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیے. جب آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا، آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی. ابوبکر صدیق لانوں کی عمر 38 سال تھی. عمر لانوں کی عمر اور کچھ کم تھی. علی رضی اللہ عنہ تو ویسے ہی اس وقت جو ہے وہ بہت ینگ تھے. تو سب صحابہ ابتدا میں ینگ لوگ تھے جن سے اللہ نے دنیا میں ہدایت کا انقلاب برپا کر دیا. اور اگر بعد میں دیکھنا ہے تو وہ لوگ جو ینگ تھے اور نیکی کی لائن پر آ گئے وہی دنیا میں ایکسل کر گئے. عبداللہ ابن عباس لانو، عبداللہ ابن مسعود لانو، عبداللہ ابن عمر لانو، یہ تینوں نوجوان بچے تھے جو نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے. نبی علیہ السلام ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. ایک امام الفقہاء بنے، ایک امام المحدثین بنے، اور ایک ان میں سے امام المفسرین بنے. یہی جوانی کی عمر ہوتی ہے. نیکی پہ انسان آ جائے تو وہ نیکی کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے. اور بعد کی تاریخ دیکھ لیجئے، دنیا میں جتنے بڑے بڑے نمایاں قسم کے لوگ آئے اور انہوں نے اسلام کی خدمت کی، یہ سب نوجوان تھے. عمر بن عبدالعزیز جوانی کی عمر میں بدلے. محمد بن قاسم کی زندگی کو دیکھو، 17 سال کی عمر ہے اور وہ کہاں سے چلا اور کہاں تک اس نے اسلام کو پھیلایا. حالانکہ اتنا ہی تھا کہ ایک کافر بادشاہ نے ایک مسلمان عورت کو پکڑ لیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ کون ہے جو میری عزت کو بچائے. محمد بن قاسم 17 سال کا ہے. اس کو کہا گیا، حجاج نے کہا کہ تم جاؤ اور اس عورت کو آزاد کرواؤ. محمد بن قاسم نے اپنی فوج خود تیار کی اور چلا. کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اتنا غلبہ تھا اس بات کا کہ بیٹھے بیٹھے چونک پڑتا تھا اور کہتا تھا اے میری بہن میں حاضر ہوں، اے میری بہن میں حاضر ہوں. یہ بھی نوجوان ہیں، 17 سال کی عمر ہے، مگر ایک مسلمان خاتون کی عزت بچانے کے لیے یہ اللہ کے نام پر چل پڑا. اور دیکھو اس نے کہاں سے لے کے کہاں تک اسلام کا جھنڈا بلند کیا. اسی طرح سلطان محمد بن فاتح کی زندگی کو دیکھ لیجئے. نبی الاسلام نے فرمایا تھا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، نعم الامیر، کتنا اچھا وہ امیر ہوگا، اور نعم الجیش، کتنا اچھا وہ لشکر ہوگا. اللہ نے یہ سعادت کسی بوڑھے کو نہ دی، ایک نوجوان تھا جس نے محبوب کی اس بات کو پورا کر دکھایا اور نعم الامیر بننے کی سعادت حاصل کر لی. علم کی لائن پہ آ کر دیکھیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام شافعی بنے، عمر ان کی 13-14 سال کے قریب تھی. جس وقت وہ مسند درس پر بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ بالکل ابتدائے جوانی میں وہ امام احمد بن حنبل بن گئے تھے. یہ جوانی ہی ہے جس میں انسان اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بناتا ہے اور دین کی خدمت کرنے والے لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے. کل کے بیان میں حضرت فرما رہے تھے کہ علماء دیوبند کی تاریخ کو دیکھ لیجئے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دارالعلوم کی بنیاد رکھی تو ان کی عمر 35 سال ہی کے قریب تھی. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کوئی 38 سال کے قریب تھی. میاں جی عابد ان کی عمر اس سے بھی کچھ کم تھی. تو یہ نوجوان لوگ ہی تھے جنہوں نے دین کی محبت میں، دین کی ہمدردی میں، اخلاص میں ایک قدم بڑھایا. اللہ نے وہ قبولیت بخشی کہ آج وہ ادارہ پوری دنیا کے اندر ہدایت کو پھیلانے کا مرکز بن چکا ہے. تو جوانی ہی کی یہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں انسان اللہ کے دین کا بھی جو ہے وہ خادم بنتا ہے. اور اس عمر میں اللہ کی محبت اگر اس کے دل میں آ جائے
تو پھر وہ اپنا جان مال سب دین پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو